کربلا دیکھوں کہ میں بس روکوں دیکھوں چین کب السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد. قال اللہ تبارک وتعالی ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. صدق اللہ العلی العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم الانبیاء ولا نبی بعدی. وقال ایضا انا نبی الانبیاء. محترم صدر اجلاس اور عظیم علماء کرام، ہم تمام کے نگاہوں کا مرکز اور ہماری دعوت پر تشریف لانے والے طویل ترین مسافت طے کر کے حضرت مفتی طارق جمیل صاحب قاسمی، ان کے رفیق سفر حضرت قاری ظہیر صاحب اور ہمارے علاقے میں عظیم خدمات انجام دینے والے حضرت مولانا رمضان صاحب اور بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے میں جمعیت علماء سون پیٹ تمام ہی عہدیداران و اراکین کو رحابت صدر سے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اور موجودہ ماحول میں ایک نادر اور عظیم الشان اجلاس کا انعقاد کر کے تاریخ میں اپنے ایک اہم کارنامے کو ثبت کیا ہے. فرد قائم رب ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. اور یہ بھی واقعہ ہے اور آپ کی پشت پناہی اور آپ کی ہمت افزائی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ باہمی ارتباط اور باہمی امتزاج سے ہی ملت کی نیا پار لگتی ہے اور سفر طے ہوتا ہے اور اچھے نتائج سامنے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ملت اسلامیہ کے اس باہمی تعاون اور باہمی اشتراک کو باقی رکھے اور اس کی حدوں کو اور وسیع فرمائے. چونکہ زمانہ جو کچھ کامیابیاں ملت اسلامیہ کے برخلاف حاصل کر رہا ہے، وجہ سے اگر یہ پھٹن، انشقاق اور شگاف نہ ہوتا تو کبھی بھی موجودہ حالات کا چہرہ ملت اسلامیہ کے سامنے نہیں آتا. اس لیے سب سے زیادہ ضرورت موجودہ حالات میں ملت اسلامیہ کی حفاظت کے واسطے، اللہ کے دین کی حفاظت کے واسطے نہیں، رسول اللہ کے تقدس کی حفاظت کے واسطے نہیں، قرآن کریم کی حفاظت کے واسطے نہیں. اس لیے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ آیت نازل ہو چکی کہ دین ہم نے نازل کیا، قرآن ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کر لیں گے. اور یہ بھی اعلان ہو چکا کہ اب نیا دین کوئی آنے والا نہیں اور کوئی رسول اور نبی دنیا میں مبعوث ہونے والے نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تا قیام قیامت چلے گی، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس لیے کہ آپ خاتم النبیین ہیں. قومیں بدل سکتی ہیں، ماننے والے بدل سکتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ
ملت اسلامیہ کے تحفظ کے لیے ہم کو ہماری حفاظت کرنا ہے۔ تحفظ ختم نبوت یہ جلسے کا اعلان ہے۔ ختم نبوت تو متحفظ ہے اور ختم نبوت محفوظ ہے، لیکن ہم کو ختم نبوت کے عنوان پر اپنی حفاظت کرنا ہے کہ کہیں ڈاکوؤں اور رہزنوں کے فریب میں آ کر ہمارا عقیدہ نہ بدل جائے اور ہم ختم نبوت کے عقیدے سے نکل کر اور کوئی قوم کے اندر شامل نہ ہو جائے۔ اس لیے ہم کو اپنی حفاظت کرنا ہے۔ تو اپنی حفاظت کرنے کے واسطے سب سے زیادہ ضروری آج وحدت ملت ہے۔ وحدت ملت یعنی ملت اسلامیہ کا ایک پلیٹ فارم پر آنا، مسالک کا اختلاف جھگڑے اور اختلاف کو جنم نہیں دیتا۔ مسالک اپنی جگہ پر، نظریات اپنی جگہ پر، لیکن بنیادی اعتبار سے اور بنیادوں کی بنیاد پر ملت اسلامیہ ایک پلیٹ فارم پر آ سکتی ہے۔ دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، چاہے کسی بھی مکتب فکر سے وہ تعلق رکھتے ہوں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ اہل سنت والجماعت دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھے، چاہے اہل سنت والجماعت بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھے، ہم تمام کا یہ عقیدہ ہے، مسلمہ عقیدہ ہے۔ فکر اور عقیدے کی تشریح میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بنیاد میں اختلاف نہیں ہے، اور ختم نبوت کے عقیدے سے جو باہر ہے تو وہ قادیانی کہلاتے ہیں، قادیانیت۔ اسی طرح ایک نیا فتنہ ہماری بدنصیبی کہیے یا پھر ہماری آزمائش کہیے کہ مراٹھواڑہ سے اٹھا، مراٹھواڑہ سے اٹھا ایک نیا فتنہ، اور مراٹھواڑہ میں اس زمین سے اٹھا جو زمین دکن کے واسطے کبھی دعوت اور تبلیغ کا مرکز رہی، اشاعت اسلام کا مرکز رہی۔ پورے دکن میں اشاعت اسلام کی تاریخ جو وابستہ ہے وہ اورنگ آباد کی سرزمین سے ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام اورنگ آباد اور خلد آباد کی زمین میں آرام فرما رہے ہیں، اور انہی اولیاء کرام کے توسط سے اور ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے پورے دکن میں اسلام کو پھیلایا ہے۔ اور وہاں سے ایک شرمندہ کرنے والا ایک فتنہ اٹھا۔ فتنے جو آتے ہیں یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، اب اچھے دن نہیں آئیں گے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یتقارب الزمان یقتل الحرج یظہر الفتن، کہ اب اچھے دن نہیں آئیں گے، چونکہ ہم قیامت کے قریب جا رہے ہیں۔ دن آئیں گے آزمائشوں بھرے، دن آئیں گے فتنوں بھرے، ہر روز ایک نیا فتنہ آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے فتنے آئیں گے کہ آدمی صبح میں مسلمان رہے گا تو شام تک اس کا ایمان باقی رہے گا کہ نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی۔ تو بڑی فکر کی ضرورت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اورنگ آباد کی زمین سے ایک فتنہ اٹھا۔ فتنے اچھے روپ میں آتے ہیں اور خوبصورت شکل میں آتے ہیں۔ فتنہ کہتے ہی اس کو ہے کہ آدمی اس کو نہ سمجھے اور فریب میں اور دھوکے میں پڑ جائے۔ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان اعمال کو سجا کے سامنے کرتا ہے، وہی ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کا امتحان ہوتا ہے۔ شکیلیہ نام کا ایک انسان اورنگ آباد کی زمین سے اٹھا، اس کا نام شکیل ہے، اور جو اس کو شکیلیہ بولے گا تو اس کو ثواب ملے گا۔ اس کی توہین کے لیے، اس کی مذاق اڑانے کی نیت
نیت سے جو اس کو شکیلیہ بولے گا اس کو ثواب ملے گا، اس لیے کہ اس نے آقا مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا عزت پر حملہ کیا ہے، اور محمد الرسول اللہ کی عزت پہ حملہ کرنے والا خود ذلیل ہوتا ہے اور بیوقوف ہوتا ہے، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کو برا کہے گا تو محمد کہہ کے برا کہے گا، اس کی زبان اس کو جھٹلائے گی۔ تو یہ فطروں کا زمانہ ہے۔ اللہ مغفرت کرے اور درجات بلند کرے ہمارے علماء حقانی کی۔ علماء حقانی نے ہر محاذ پر فطروں کا مقابلہ کیا ہے، اور علماء حقانی کا ایک نام ہے ہندوستان میں جس کو دیوبند کہتے ہیں۔ تمام علماء حقانی کا ایک نام ہے جس کو دیوبند کہتے ہیں۔ دیوبند پہرے دار ہے، پہرے دار وہ حفاظت کرتا ہے کہ گھر کے اندر کوئی ڈاکو اور کوئی رہزن وہ داخل نہ ہونے پائے، اور پہرے دار وہ بڑا تجربے کار ہوتا ہے، بڑا ہوشیار ہوتا ہے، وہ علم والا ہوتا ہے، وہ نفسانیت کو بھی پہچانتا ہے، وہ چہروں کو بھی پہچانتا ہے، وہ دھوکہ نہیں کھاتا، اس لیے وہ پہرے دار ہوتا ہے کہ کوئی ڈاکو اندر داخل نہ ہونے پائے۔ اور ہمارے دیوبند دین کے پہرے دار ہیں۔ تاریخ میں جب بھی کوئی فتنہ اٹھا، لومتا لائم کا خیال کیے بغیر علماء دیوبند نے اس کا مقابلہ کیا، اور ہندوستان کی زمین پر ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر دین کی حفاظت اور اشاعت کی جتنی تحریکیں آج چل رہی ہے وہ تمام تحریکیں علماء دیوبند کی مرہون منت ہے، چاہے وہ مدارس دینیہ کی تحریک ہو، چاہے وہ ہمارے دعوت اور تبلیغ کی تحریک ہو، چاہے وہ جمعیت علماء ہو، چاہے وہ مسلم پرسنل لا ہو، یا اور کوئی دینی تحریکیں ہوں، یہ تمام تحریکوں کا مرجع اور مصدر اور سرچشمہ وہ دیوبند کی زمین ہے، جہاں سے تھانوی نکلے، قامی البدعات، کفایت اللہ نکلے، مفتی اعظم ہند، جہاں سے شیخ الاسلام پیدا ہوئے، جہاں سے شیخ الہند پیدا ہوئے، یہ تمام شخصیات جہاں سے حضرت مولانا الیاس پیدا ہوئے، یہ تمام شخصیات اپنی ذات میں انجمن ہیں۔ ساری دنیا میں مدارس کا جال بچھا دیا، ہندوستان سے دعوت اور تبلیغ کا کام شروع ہوا، ساری دنیا کے اندر وہ کام پھیل گیا، اور آج بھی اس کا مرکز ہندوستان میں، مدارس کا مرکز ہندوستان میں، اور اللہ یہاں سے کام دے رہا ہے کہ میرے حرم کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، توحید کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے۔ ہندوستان کی زمین اور اس مٹی پر ناز اور فخر کرنا چاہیے، اور ہم کو فخر ہے، یہ ہماری مٹی ہے جہاں سب سے پہلے آدم کا قدم پڑا ہے، یہ وہ مٹی ہے جہاں سب سے پہلے جبرائیل کی صدا گونجی ہے، یہ وہ مٹی ہے جہاں سے سب سے پہلے توحید کی آواز بلند ہوئی ہے، یہی وہ مٹی ہے۔ اس مٹی سے ہمارا تعلق جب دنیا بنی تھی انسانوں کی اس وقت سے ہے، اور جب دنیا ختم ہوگی انسانوں کی اس وقت تک رہے گا، اس لیے اس مٹی پر ہم کو ناز ہے۔ اس مٹی پر بھی جس نے بد نظر اٹھایا ہے ہم نے اس کا مقابلہ کیا ہے، اور جب بھی کوئی بد نظر اس مٹی پر اٹھائے گا ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو اقبال نے کہا توحید کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے، توحید کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے، میرے حرم کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، تو وہ زمین ہے۔ تو آج بھی الحمدللہ اسلام یہاں اسی طرح زندہ ہے جس طرح یہ اپنے روز اول میں تھا اور زندہ رہے گا، اس لیے کہ اسلام یہ نام ہی ہے امن کا، شانتتا کا، محبت کا، انسانیت کا، اور جو اسلام
میرے اور آپ کے آقا، انسانیت کے سردار، انبیاء کے امام، آمینہ کے لال، عبداللہ کے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی سراپا رحمت ہے۔ انا رحمت المہدات وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ بھی سراپا رحمت ہے اور انہوں نے رحمت کا درس دیا ہے۔ اس لیے ساری دنیا آج بھی محمد رسول اللہ کے تقدس کے سامنے سر نیاز کو خم کرتی ہے۔ آج دنیا کے مورخین نے جن کی نگاہوں میں انصاف تھا اور تعصب سے عاری تھی، ان نگاہوں نے اور ان ہاتھوں نے اور ان کے قلم نے جب تاریخ لکھا ہے دنیا کے مشاہیر کی، تو انہوں نے آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے۔ ہمارے ہندوستان کا وزیر اعظم جو ہو کے گزر گیا، اس نے لال قلعے سے ایک تقریر کیا تھا اور اس تقریر میں ببانگے طور اس نے کہا تھا کہ ہر وزیر اعظم نے یہاں چھٹیاں ڈکلیئر کی ہیں بڑی بڑی شخصیات کے نام سے، لیکن کسی کے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ساری دنیا کا ایک سندیشتا دنیا میں گزرا ہے جس نے محبتوں کو عام کیا ہے۔ ریگستان سے جو اٹھا تھا محمد رسول اللہ، ان کے بھی نام سے چھٹی ڈکلیئر کرنا یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ لہذا وشوناتھ پرتاپ سنگھ نے لال قلعے سے اعلان کیا تھا کہ ہر سال 12 ربیع الاول کو پورے ہندوستان میں سرکاری چھٹی رہے گی۔ یہ ہے ہمارے آقا، یہ ہے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام آنے پر اللہ نے حکم دیا ہے کہ مسلمانوں درود پڑھو۔ اس لیے کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں، اللہ کہتے ہیں میرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، اور جب بھی میرے پیارے کا نام آیا تو تم نے بھی درود پڑھنا، اس لیے کہ میرا پیارا میرے نزدیک اتنی عظمت رکھتا ہے، وہ جب للچائی نظر سے آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو میں قبلے کو بدل دیتا ہوں، وہ جب زمین پہ چلتا ہے تو الحمدللہ ہندوستان نے اس کی داد رکھا، اور آپ کے پیغام کو ہم لے کر چلتے ہیں کریا کریا، شہر شہر اور سارے عالم میں۔ ہمارے یہاں سے عظیم اور بڑے بڑے علماء کرام دنیا کے اندر پھیلے، اور آج یہیں سے رسول اللہ کے یہ امتی دنیا میں جماعتوں کی شکل میں جا رہے ہیں، عالم سے تقاضے ہندوستان میں آ رہے ہیں۔ مصر والے کہہ رہے ہیں کہ یہاں جماعتیں بھیجو، افریقہ والے کہہ رہے ہیں کہ یہاں جماعتیں بھیجو، ہندوستان میں آپ کے پاس تقاضے آ رہے ہیں اور یہاں سے ساری دنیا کے اندر جماعتیں جا رہی ہے۔ یہ صدقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ نے تم کو چنا ہے۔ یہ عبادت کی مجلس ہے، اللہ اپنے رسول کی تعریف کرتے ہیں، لہذا اللہ کو رسول اللہ کی تعریف کرنے والے سے بڑی محبت ہوتی ہے، اللہ اس کو پسند کرتے ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے نیک اعمال میں اضافے کے واسطے اس بات کو پسند کیا ہے کہ میرا امتی میری تعریف کرے، اور آپ حکم دیا کرتے تھے کہ حسان اٹھو، اور حضرت حسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے محفلیں حمد و نعت کے انعقاد کا مقصد اصل جو ہے وہ عنوان کے ذریعے سے ہم دے رہے ہیں، تحفظ ختم نبوت۔ وہاں شعر کوئی مقصد نہیں ہے، ان الشعر لحکمہ، بلکہ وہ اشعار جس سے اللہ کی توحید جھلکتی ہے، اور وہ اشعار جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت اور مقام ظاہر ہوتا ہے، اور وہ اشعار جو دینی جذبات کو برانگیختہ کرتے ہیں، اور وہ اشعار جو ہم کو مسلمان باقی رکھنے پر مدد کرتے ہیں، ایسے اشعار کو حکمت کی باتیں کہا ہے اور امت کو حکم دیا ہے کہ ایسے اشعار یہ باہم تم کہا کرو اور سنا کرو۔ تو ہماری یہ مجلس محفل حمد و نعت پورے علاقے میں کئی مقامات پر اس نوعیت کے پروگرام جمعیت علماء نے منعقد کی ہے، چونکہ آج کے دور میں اس نوعیت کے پروگرام کا انعقاد یہ ضروری ہے۔ ویسے علماء دیوبند ہمارے آقا
رسول اللہ کی محبت میں یکتا ہے، یاد رکھنا، یکتا ہے، ان کی مثال نہیں ہے اللہ کے نبی کی محبت میں۔ ہمارے اکابرین میں وہ گزرے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے روزے کو اپنے داڑھی سے صاف کیا، اپنے داڑھی کو رسول اللہ کے روزے کی صفائی کے لیے جھاڑو بنانے والے شیخ الاسلام یہ ہمارے ہیں اکابرین، وہ ہیں جنہوں نے مدینے کی گلیوں میں کیا کہ سرکار کے قدم نہ جانے کس جگہ گرے ہوں، یہ اس گلی کے ٹکڑے ہیں۔ ہمارے اکابرین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلے کے بارے میں یہ کہنے کی ہمت نہیں کی کہ وہ ناپاک ہے، یہ کہنے کی ہمت نہیں کی، اور اس کے بنا ہو بھی کیا سکتا بزرگوں اور دوستوں، جانا پڑے گا تو اللہ کی محبت ملے گی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور اس کو ثابت کیا ہے صحابہ کرام نے، وہ ہمارے لیے عظمتوں کے مینار ہیں۔ صحابہ کرام ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے بلال ظالموں یہ غلط ہے، تمہارا خیال کہ دامن مصطفیٰ ہاتھ سے چھوڑتے، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ نسبت مصطفی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ میرے مالک وہ خالق نے فرما دیا جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، تو الحمدللہ بڑی عظیم الشان مجلس ہے، عبادت کی مجلس ہے۔ میں میرے تمام ہی ساتھیوں سے بصد ادب یہ التماس کروں گا کہ پوری عقیدت سے، محبت سے، عبادت کی نیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں پڑھی جانے والی نعتیں اور بلہائے عقیدت، اس کو آپ سنیے اور اس کو اپنے اوپر گرائیے، بلہائے عقیدت کو محبت اور عقیدت سے، اور ایسا جڑ کر ہم بیٹھ جائیں۔ یہ درمیان میں جو خالی جگہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اس کو پر کر دو، آ جاؤ آگے، جزاکم اللہ۔ رسول اللہ کی محبت پر جانوں کا نذرانہ صحابہ کرام نے پیش کیا، اور ہم بھی اس کا ثبوت دے رہے ہیں۔ برستی ہوئی سردی میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نسبت پر یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر ضرور دیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ اللہ یہ میرے امتی ہیں، اور انہوں نے دین اور میری محبت کی نسبت پر کئی نامساعد موسموں کے اندر محبتوں کا ثبوت دیا ہے۔ آئیے آگے آئیے، جناب اللہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ کے نام صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے بصد ادب ہم بیٹھے، اور نعتوں کا نذرانہ کہ اللہ کے نبی کی خدمت اقدس میں پیش ہوگا، اس کو سماعت فرمائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دین متین کی اشاعت، دعوت اور تبلیغ کے لیے قبول فرمائے۔ نبوت کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے کی اللہ توفیق، طاقت اور صلاحیت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں، درمیان میں جو جگہ ہے ہمارے بھائیوں سے درخواست ہے کہ وہ جگہ بھی پر کر دیا تاکہ شیطان کے واسطے درمیان میں کوئی جگہ نہ رہے۔ آئیے درمیان کی جگہ پر کیجیے، پیچھے جو بیٹھے ہوئے ساتھی ہے، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، اللہ خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ روڈ پر جو ہمارے ساتھی ہیں ان تمام احباب سے درخواست ہے جو خالی ہیں وہ آ جائیں مجلس میں، اور عبادت کرنے والوں میں اپنے آپ کو شامل کر دیں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نسبت یہاں سے تقسیم ہو رہی ہے۔ روڈ تک میری آواز شاید جا رہی ہوگی، وہاں ہمارے کتنے ساتھی ہیں، اگر وہ خالی ہیں تو برائے کرم وہ آ جائیں جلسے گاہ میں، جلسے گاہ میں آ جائیں۔ ہزاروں میل کی مسافت طے کر کے آپ کی دعوت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ان کی زبان سے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور آپ کی شان سنیے تاکہ یہ جلدی ہو جائے، اور انشاءاللہ ابھی حمد و نعت کا آغاز آپ حضرات کے سامنے کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔